اس میں نے بتایا تھا نا ہر قسم کی وہ اسپیزمز بھی ہیں، ٹویچنگز بھی ہیں. اگر پڑھتے وقت دائیں آنکھ ٹویچ کرے تو اس کے لیے نیٹروفاس خصوصی دوا ہے. پڑھتے میں دائیں آنکھ سے ٹویچ کرے. اسی طرح بھینگے پن میں بھی مفید ہے. آنکھ کے چھپر پھول جائیں، لیڈز جن کو کہتے ہیں، اس میں بھی نیٹروفاس کا اچھا اثر ہے. اگر آنکھوں کے سامنے فلکرنگ صرف اٹھتے وقت ہو صبح تو اس میں یہ اچھی ہے. اگر تھکاوٹ کی وجہ سے ہو دن کے وقت تو اس میں رسٹاکس بہت اچھا اثر کرتی ہے فلکرنگ کے لیے. اور بعض دفعہ سلفر دینی پڑتی ہے رسٹاکس کے بعد، یا بعض دفعہ عدل بدل کے بھی دینی پڑتی ہیں. یہ مایوپیا میں بھی اس کو مفید پایا گیا ہے. آنکھ کے سامنے چنگارے اڑیں تو ان کے لیے بھی مفید ہے. آنکھ کے سامنے جو چنگارے سے اٹھتے ہیں یہ ایک مختلف وجوہات سے ہو سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ کولیسٹرول لیول کا بڑھ جانا بھی ہے. اگر کسی مریض کے خون میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے تو جب اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے اچانک زور لگاتا ہے تو بعض آنکھ کے سامنے تارے ناچنے لگتے ہیں. ایسے مریض کو فوراً چیک کرانا چاہیے. اگر چیک نہ بھی کرائیں تو اینٹی کولیسٹرول علاج جو ہمارا مروجہ ہے وہ شروع کرا دینا چاہیے اور ڈائٹ کی احتیاط کروا دینی چاہیے. کولیسٹرول کی وجہ کیا ہے؟ اس میں نا وہاں آنکھ میں بیٹھا ہوتا ہے کہیں کولیسٹرول ادھر ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے جگہ جگہ، تو جب جھٹکا دیں تو اچھل جاتا ہے اور وہ جو تیرتا ہے نا تو وہی نظر آتا ہے ستاروں کی شکل میں. ایرپشن اس کی اکثر میں بتایا نا سر کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں، یا ماتھے کے ساتھ یا کانوں کے ساتھ. کانوں میں ہر قسم کی آوازیں چائنا کی یاد دلاتی ہیں. اینیمک کیسز میں عموماً آیا کرتی ہیں. سنوائی میں ہر طرح کی خرابی ہیں، یا بہت تیز ہو جاتی ہے یا امپیئر ہو جاتی ہے، بعض پہلوں سے ڈیفیکٹو ناقص ہو جاتی ہے. قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس میں بعض دفعہ. نزلے کا بتا چکا ہوں آپ کو کہ پرانا نزلہ کی ٹینڈنسی اس میں ہے، بتایا تھا ابھی. نزلے کا رجحان پایا جاتا ہے اس میں، لیکن اس میں ایک نزلے کا رجحان ایک ہوتا ہے نا پتلا بار بار نزلہ ہونا، وہ مراد نہیں ہے. نزلہ جو تھک بعض دفعہ وہ بن جاتا ہے سیمی لیکوڈ سا، وہ ہر وقت ناک کے اندر بنتا رہتا ہے، سستا تنگ کرتا رہتا ہے، نکالنے کو دل چاہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بن جاتا ہے. اس قسم کے کرونک نزلے میں یہ مفید ہے. چھینکوں کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر بائیں نوسٹرل میں اریٹیشن ہو کر چھینکیں آتی ہیں. گمز کی بلیڈنگ میں بھی اگر زبان کا بیس زردی مائل ہو، اس کا زردی سے کوئی گہرا تعلق رکھتا ہے نیٹروفاس کا. اس کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی زردی پائی جاتی ہے. جو ایگزیما ہے اس کو بھی دیکھا گولڈن کیب یلو، گولڈن یلو، اور نزلے میں بھی یلوش رجحان نمایاں ہے. اگر زبان یلو کوٹ ہوئی ہو تو اس صورت میں یہ گم کی بلیڈنگ وغیرہ کے لیے بھی مفید ہے. یعنی ایسے مریض کے جو مسوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دانت نرم ہو جاتے ہیں، لوز ہونے لگ جاتے ہیں، خون نکلتا ہے، اگر زبان کے اوپر زرد طے ہو تو نیٹروفاس پہلے ٹرائی کرنی چاہیے، باقی دوائیں بعد میں آئیں گی. دانت کھوچلے ہو چکے ہوں، گرائنڈ کرنے کا یعنی دانت پیسنے کا رجحان ہو، خصوصاً بچوں میں کھوڑے پڑ جائیں دانتوں میں، جس کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے یہ مفید ہے. اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نیٹروفاس کا میٹھے سے تعلق ہے، میٹھے کا اینٹیڈوٹ ہے بہت حد تک. تو غالباً بچوں کو میٹھے کی عادت ہوتی ہے، زیادہ وقتی طور پر شوگر بڑھ جاتی ہوگی، خواہ ڈائبٹیز کا مریض نہ بھی ہوں، تو دانتوں پر جو میٹھے کے بد اثرات ہیں ان میں نیٹروفاس مفید ہے. وہ جو ناک کے پیچھے سے
اندر بلغم گرنا یا باہر نکلنا، اگر وہ زرد ہے تو نیٹروفاس کا تعلق ہے اس سے. فیٹ اینڈ ملک بتا چکا ہوں وہ مفید نہیں ہے.